کہ ایک بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، جو وضو فرما رہے ہیں، ان کے عمل میں ایسی غلطیاں ہیں کہ جن سے وضو نہیں ہوتا، بڑی عمر کو پہنچ گیا اور مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اچھا وضو کرتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری اصلاح وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا طریقہ بیان فرمایا۔ خلیفہ پنجم، شہزادہ رسول، نواسہ رسول، امام علی مقام، امام حسن مجتبیٰ پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پرورش اور آپ کی تعلیم و تربیت خود فرمائی، اور جس گھرانے میں آپ آنکھ کھول رہے ہیں وہ گھرانہ سیدہ کائنات کا ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پورے گھرانے کی سرپرستی فرمانے والے ہیں۔ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کو گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی۔ آپ کے کان میں اذان دینے اور اقامت کہنے والے خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کا نام تجویز کرنے والے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور یہی تمام شرف، فضیلت اور بزرگی آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان دونوں شہزادگان کی زندگی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا ہمیں عکس نظر آتی ہے، اور ہو بہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی سیرت، آپ کی عادات و اطوار ان دونوں شہزادگان میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ کم سنی میں، بچپنے میں، امام علی مقام، امام حسن مجتبیٰ پاک اور امام حسین پاک، آپ مسجد نبوی کے قریب ہیں، اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، جو وضو فرما رہے ہیں، اور دوران وضو ان کے عمل میں ایسی غلطیاں ہیں کہ جن سے وضو نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ عمر کا ایک فرق آ رہا ہے، یعنی آپ 8-9 سال کی عمر میں ہیں، اور وہ بزرگ بابا جی وہ 70-80 سال کی عمر کے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر فوراً بتا دیا جائے اور واضح طور پر بتایا جائے کہ آپ کے وضو میں یہ غلطیاں ہیں اور یہ کوتاہیاں ہیں، تو ظاہر ہے ایک احساس ندامت، شرمساری اور ایک شرمندگی کا ایک تصور ان میں پایا جائے گا۔ بڑی عمر کو پہنچ گیا اور مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، ان بچوں نے مجھے بتایا ہے۔ اب اصلاح بھی مقصود ہے، لیکن طریقہ کون سا اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے وہ جو اصلاح ہے وہ کارگر ثابت ہو جائے، اس کے نتائج حاصل ہوں، اس کے فوائد حاصل ہوں۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے بزرگ بابا جی کے پاس آئے، اور امام حسن مجتبیٰ پاک ان سے فرمانے لگے کہ بابا جی، ہم دونوں بھائی ہیں، میرا نام حسن ہے، یہ میرے بھائی حسین ہیں، ہم دونوں آپس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اچھا وضو کرتا ہوں، میرے بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے اچھا وضو کرتے ہیں، ہم دونوں میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ آپ ایسا کریں کہ ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ دونوں کا وضو ملاحظہ فرمائیں، اور وضو کے بعد پھر دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم میں سے اچھا وضو کس کا ہے، بہترین وضو کس کا ہے۔ بابا جی نے حامی بھری، ان دونوں شہزادوں نے وضو شروع فرمایا، اور شروع سے لے کے آخر تک انتہائی بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس طریقے کے مطابق وضو فرمائیں۔ اب جوں وضو ہوتا جا رہا ہے، وضو کے ارکان ادا کیے جا رہے ہیں، اور اس وضو کے دوران ہی بابا جی کو اپنی جو بھی اغلاط ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، وہ سامنے آتی جا رہی ہیں، اور بابا جی کے ذہن میں وہ ساری جو پلاننگ ہے وہ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ کوئی آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یا ایک دوسرے سے نمبر لینے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ اس طور پر ہے کہ میری جو اغلاط ہیں، میرے وضو میں جو کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، انہیں مجھ پر واضح کیا جائے اور مجھے ان سے آگاہ کیا جائے۔ جب وضو مکمل ہوا تو بابا جی نے مسکرا کر کہا کہ اے شہزادو، آپ دونوں کا وضو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، کسی میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ کوتاہی میرے وضو میں تھی،
کوتاہی میرے عمل میں تھی، جو اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ بہترین طریقہ انتخاب کیا، اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ آج ہمارے ہاں ہم کسی کی اصلاح کرتے بھی ہیں تو اس کے فوائد اور اس کے نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے اخلاص میں کمی ہے؟ ہرگز نہیں، ہمارا اخلاص بھی بھرپور ہوتا ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اس کی اصلاح کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری اصلاح وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کا جو تقاضا اور قرآن کی جو تاکید و تعلیم ہے، ہم نے اس کو بلا دیا ہے۔ قرآن نے اصلاح کا طریقہ بیان فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، کہ تم نے کیسے اصلاح کرنی ہے، تم نے اس کو نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، موقع محل کیسا ہونا چاہیے، وہ تمہارے بات کرنے کا موقع بھی ہے یا نہیں۔ 10 بندوں کے سامنے اٹھ کر اصلاح کرو گے تو ظاہر ہے اس کے نتائج اور اس کے فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہوں گے۔ کسی کے سامنے اصلاح کریں گے، بھری مجلس میں اصلاح کریں گے، یا انداز درست نہیں ہوگا اور ڈانٹنے والا انداز ہوگا، طنز والا انداز ہوگا، تو پھر یقیناً وہ اصلاح کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اگر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور انتہائی چاہت کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اصلاح کی جائے گی تو پھر وہ اصلاح کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ بیان فرمایا، دوسرا اس کا جو تقاضا ہے اصلاح معاشرہ کا، وہ بیان فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اچھے الفاظ کے ساتھ کسی کی اصلاح کرو۔ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم نے موقع محل بھی دیکھ لیا اور مناسب وقت بھی ہے اس کی اصلاح کا، لیکن ہمارے الفاظ وہ طنز والے ہیں، ہمارے الفاظ وہ ڈانٹنے والے ہیں، ہمارے الفاظ اس کو ڈیگریڈ کرنے والے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرنے والے ہیں، تو پھر یقیناً وہ اصلاح کی طرف نہیں آئے گا، وہ ہمارے الفاظ کو قبول نہیں کرے گا، وہ اصلاح کی طرف نہیں آئے گا۔ ہم اگر انتہائی شستہ اور شائستہ الفاظ میں اس کی اصلاح کریں گے، انتہائی مہذب الفاظ میں اس کی اصلاح کریں گے، پیار کے ساتھ اس کی اصلاح کریں گے، تو ہمارا وہ اصلاح کا جو عمل ہے وہ کارگر ثابت ہوگا، اس کے نتائج بھی حاصل ہوں گے، اس کے ثمرات بھی ہوں گے، اور معاشرے میں ہم اس کے فوائد دیکھیں گے۔ اس لیے ان اسلاف کے طور طریقوں کے مطابق اصلاح معاشرہ کا اگر ہم عمل اپنائیں گے، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کرنا ہے، لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے اگر اس کے تقاضے ہمارے پیش نظر ہوں گے تو پھر یقیناً اس کے نتائج ہم حاصل کر سکیں گے، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکے گا، اچھائیوں کا پرچار ہو سکے گا۔ اللہ رب العالمین ان پاکان امت کے پاکیزہ طریقوں کو اپنانے کی اور ان کی پاکیزہ نسبتوں کے سائے میں پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔